رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں بڑھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بے شمار اپنے بندوں پر اپنا فضل فرماتا ہے، بے شمار اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف فرماتا ہے، بندوں کی اللہ تعالیٰ بخشش فرماتا ہے۔ اور یہ وہ برکتوں والا رحمتوں والا مہینہ ہے کہ جیسے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ حکم دے دیتا ہے کہ رحمت کے دروازوں کو کھول دیا جائے، رحمت کے دروازوں کو کھول دیا جائے، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جائے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ رحمت کے دروازوں کو کھول دیا جائے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جائے۔ اور واقعی میں جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ کے حکم سے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور شیاطینوں کو زنجیروں میں باندھ دیا جاتا ہے۔ شیاطین سرکش کو، جو شیاطین ہوتے ہیں ان کو زنجیروں میں قید کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ شیطان انسان کو نہیں بہکاتا۔ تو یہ وہ مبارک ماہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اتنا فضل فرماتا ہے۔ رمضان شریف میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خاص دعا ہوتی تھی۔ آقا کریم جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا تو دعا کرتے تھے کہ جب رمضان شریف کا مہینہ آتا تو رسول اللہ علیہ السلام دعا کرتے تھے کہ اللہ یہ مبارک مہینہ، مولا اس مہینے میں ہماری بخشش فرما۔ اور یہ میرے آقا کریم کی شان کہ جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا تھا تو جو قیدی لوگ ہوا کرتے تھے آقا کریم تمام قیدیوں کو آزاد فرما دیتے تھے اور ہر سائل مانگنے والے کو عطا فرماتے تھے۔ تو یہ مہینہ ہے، اس مہینے میں جتنی زیادہ انسان خیرات کر دے، صدقات کر دے، وہ اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقرب ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام قیدیوں کو اس ماہ مبارک میں آزاد کر دیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جب اللہ اپنے بندوں کو گناہوں سے آزاد کر دیتا ہے تو تم بھی آزاد ہو جاؤ اس قید سے۔ تو واقعی میں یہ اتنا مبارک مہینہ ہے کہ قیامت میں رمضان اور قرآن روزے دار کی شفاعت کریں گے۔ یہ روزہ رکھنے والے حضرات بڑے خوش نصیب ہیں، اور قرآن کی تلاوت کرنے والے، قرآن کی تلاوت سننے والے، یعنی نماز تراویح میں کھڑے ہو کر کے قرآن کی تلاوت سنتے ہیں تو یہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ رمضان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہے گا کہ الہی میں نے اسے دن میں کھانے پینے سے رو کے رکھا، اور قرآن عرض کرے گا یا رب تعالیٰ میں نے اسے رات میں تلاوت قرآن یعنی تراویح کے ذریعے سونے سے رو کے رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ رمضان اور قرآن کی شفاعت قبول کرے گا اور روزے دار کو بخش کر جنت عطا فرمائے گا۔ تو یہ شان ہے روزے دار کی کہ قرآن بھی اس کی شفاعت کرے گا اور روزہ بھی اس کی شفاعت کرے گا۔ اور جو انسان سچے دل سے روزہ رکھتا ہے، کہ جو شخص اخلاص سے رمضان کے روزے رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ بخش دیتا ہے، پچھلے گناہ اللہ اس کے بخش دیتا ہے۔ تو یہ بڑا پیارا مہینہ ہے، بڑی عظمت والا مہینہ ہے۔ میرے پیارے مسلمان، اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ ہم ایسے کام کریں جس سے اللہ خوش ہو۔ اور میرے پیارے مسلمانوں، اس مہینے میں اگر 10 سال کے 12 سال کے بچے ہیں تو ان کے اندر اگر روزہ رکھنے کی طاقت ہے تو ان سے روزہ رکھوائیں۔ اگر وہ روزہ نہ رکھیں اور ان کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت ہے تو انہیں ماریں، انہیں سختی کریں ان کے اوپر، تاکہ انہیں ابھی سے عادت پڑ جائے روزہ رکھنے کی۔ کیونکہ جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور جب شروع سے ہی وہ روزہ رکھتے ہیں تو انہیں عادت پڑ جاتی ہے روزہ رکھنے کی۔ جب شروع سے ہی وہ روزہ رکھیں گے تو انہیں عادت پڑے گی۔ اس لیے ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب بچہ 10 سال کا ہو، 12 سال کا ہو اور اس کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت ہے، روزہ رکھنے کی اس کے اندر صلاحیت ہے تو اسے روزہ رکھوایا جائے۔ اگر وہ روزہ نہ رکھے تو اس پر سختی کی جائے، اسے سختی کر کے اس سے روزہ رکھوایا جائے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کو امت محمدیہ کو عذاب دینا مقصود ہوتا تو اس امت کو رمضان اور سورہ قل هو اللہ احد شریف عطا نہ کرتا۔
تو معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کو معاف فرمانے والا ہے، اس لیے تو اللہ نے رمضان جیسا مہینہ عطا کیا ہے۔ ایک روزہ چھوڑنے کا نقصان، اب لوگ روزہ چھوڑ دیتے ہیں خواہ، ایک روزہ چھوڑنے کا کتنا بڑا نقصان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس شخص نے رمضان کے ایک دن کا روزہ بغیر رخصت، بغیر مرض کے افطار کیا یعنی چھوڑا، تو زمانے بھر کا روزہ اس روزے کا بدلہ نہیں ہو سکتا، اگرچہ وہ روزہ رکھ بھی لے۔ تو میرے پیارے مسلمانوں، ایک روزہ چھوڑنا بغیر مرض کے، بغیر کوئی پریشانی کے اس نے چھوڑ دیا، تو زمانے بھر کے روزے رکھے پھر بھی اس روزے کے برابر وہ ثواب نہیں پا سکتا ہے۔ پورے سال روزہ رکھے لیکن پھر بھی اس مہینے کے ایک روزے کے برابر ثواب نہیں پا سکتا، کیونکہ یہ روزہ فرض روزہ ہے اور اس روزے کے برابر کوئی اور روزہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی دقت نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، تو روزے رکھیں، اور روزے رکھنے سے تو بہت سارے فوائد ہیں یار۔ انسان بیماریوں سے دور ہو جاتا ہے، انسان پریشانیوں سے دور ہو جاتا ہے، اور روزے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ روزہ انسان جب رکھتا ہے تو گویا کہ وہ صبر کرتا ہے، صبر کرتا ہے، بھوک کا بھی صبر کرتا ہے، پیاس کی بھی صبر کرتا ہے، ہر چیز کے بارے میں وہ صبر کرتا ہے، اور جو صبر کرتا ہے تو اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے، اور صبر کی جزا جنت ہوا کرتی ہے۔ تو واقعی میں میرے پیارے مسلمانوں، جو روزہ رکھتے ہیں وہ صبر کرتے ہیں، اور صبر کا مطلب وہ جنت کو حاصل کر رہے ہیں، اور واقعی میں اللہ بھی خوش ہوتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ کتنا صبر کر رہا ہے، اسے بھوک لگ رہی ہے پھر بھی نہیں کھا رہا، پیاس لگ رہی ہے پھر بھی نہیں پی رہا ہے، اور اس کا دل گناہ کرنے کر رہا ہے پھر بھی یہ گناہ نہیں کر رہا ہے، میرے محبت میں رکا ہوا ہے اور میری رضا کے لیے یہ کھانے پینے سے رکا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا، کہتا میرے فرشتوں دیکھو میرا بندہ مجھ سے کتنی محبت کرتا، مجھ سے کتنا ڈرتا ہے۔ پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے میرے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، یہ جب مجھ سے اتنا ڈر رہا ہے، مجھ سے اتنی محبت کر رہا ہے، تو جاؤ فرشتوں میں نے اس مبارک مہینے میں اسے بخش دیا ہے اور اسے جنت کا حقدار بنا دیا ہے۔